للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ایک مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے، مالک سے طے ہوا کہ میں 5 گھنٹہ کام کروں گا، اتنے پیسے لوں گا، تو اب اس کو چاہیے کہ 5 گھنٹہ کام کرے۔ کوئی ضرورت پڑ جائے طبعی، تب تو مجبور ہے، وہ پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں کام پہ آیا، دیر سے آیا اور آتے ہی پھر سرتی ارتی بنانا شروع کیا، اس کے بعد پھر پیشاب کے بہانے گیا، پھر پانی کے بہانے گیا، تو یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ بعض مالک ایسے ہوتے ہیں کام کرا لیں گے، جب مزدوری دینے کا مسئلہ آئے گا تو ایسا لگتا ہے ان کی جان نکل رہی۔ جب آپ نے طے کیا ہے کہ یہ کام کرو گے اتنی مزدوری دوں گا، تو اس مزدوری کو دے دیجئے نا۔ ایک مہینہ آپ کسی نے طے کیا کہ 1 مہینہ میرے یہاں برتن دھوگی تو اتنا میں دوں گا، تو جب وہ 1 مہینہ پورا ہو جائے چپ چاپ دے دیجئے اس کو، اس میں دوڑائیے مت، اس میں یہ نہیں کہیے کہ پرسوں آئیے ترسوں آئیے، حق کسی کو مت ماریے۔ اللہ کے رسول تو یہاں تک کہتے تھے اعطوا الاجیر الاجرۃ قبل ان یجف عرق، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دینا چاہیے۔ تو چاہے مزدور ہو چاہے مالک ہو، سب جگہ وہی حکم ہے۔ آپ کہیں پڑھاتے ہیں، اگر آپ کے ذمے 5 گھنٹی 6 گھنٹی پڑھانا ہے تو پورا وقت آپ دیجیے، یہ نہیں کہ 10 منٹ لیٹ جائیے، 10 منٹ پہلے گھنٹی سے نکل آئیے۔ کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنا معیار اور معاملہ یہ مت بنا لیجیے، عادت مت ڈالیے۔ اسی طرح سے جس اسکول میں جس مدرسے میں آپ کرتے ہیں کام، جب انہوں نے طے کر لیا کہ آپ کی ماہانہ تنخواہ اتنی ہے تو جیسے مہینہ ختم ہو آپ کو تنخواہ دے دینی چاہیے، اس وقت ہیلا اور بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے تو ایک دم صاف ستھرا تمام چیزوں کو بتا دیا، اپنا حق جیسے پورا لیتے ہو ویسے ہی دوسروں کا حق بھی پورا دیا کرو، چاہے وزن کر کے دینا ہو، چاہے ناپ کر دینا ہو، چاہے تول کر دینا ہو، جیسے بھی دینا ہو پورا پورا دیجئے اور پورا پورا لیجئے۔ لیکن اپنا حق پورا لیجئے، دوسرے کا حق کم دیجئے، یقینی طور پر یہ شناعت اور قباحت کا بالکل اعلیٰ معیار۔ اور تو گویا کہ آپ نے میزان قائم کیا، 2 معیار، دینے والا الگ لینے والا الگ۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ یہی چل رہا ہے، آپ کے لیے کوئی اور اصول، دوسرے لوگوں کے لیے اور کوئی معیار۔ تو یقینی طور پر جب 2 معیار رہے گا تو ہر جگہ آپ پٹیں گے، کوئی نہ کہے بات الگ ہے، لیکن جب آپ اصول اور ضابطے کے مطابق رہیں گے تو بالکل صحیح رہے گا۔ آگے کی جو آیت ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اپنی زبان میں ہم آپ بھی کہتے ہیں، قانون اگر صحیح ہو، قانون پر عمل کرنے والے صحیح ہوں تو وہ قانون بھی اچھا ہوتا ہے اور سماج اور معاشرے میں اچھائیاں پھیلتی۔ لیکن قانون تو بہت اچھا ہے، لیکن جن کو نافذ کرنا ہے ان کی نیت صحیح نہیں، تو یقینی طور پر وہ قانون کتنا بھی اچھا ہو سماج میں اچھائی نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے، جہاں اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے، جہاں اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، آگے پیچھے اتقوا اللہ، اخاف اللہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہیں جنت کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً جہنم کا تذکرہ آتا ہے کہ جنت کا تذکرہ پڑھ کے تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں، یہ اعمال کر کے، لیکن ساتھ میں یہ دھیان میں رہے یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب اس دل کے اندر خوف الہی ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تبھی قانون پر صحیح طور پر عمل ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت کسی قانون پر عمل نہیں کروا سکتی۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پوری دنیا کے قوانین دیکھ لیجئے اور ان قانون کو نافذ کرنے والے ادارے دیکھ لیجئے، 10 ادارے ہیں، لیکن ان تمام اداروں میں جو خیانتیں ہوتی ہیں، جو حق تلفی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے قانون بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں بھی کہا دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرنا، اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو اس کا ذہن میں رکھنا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ پچھلے ہفتے آپ سے بتایا تھا جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کہا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 2 کام کر لو جنت میں جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔
اور اپنی خواہشات کے مطابق مت عمل کرو. جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے اس کے مطابق تم عمل کرو گے تب جنت میں جاؤ. اور جب جہنم کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی سرکشی کرے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف جب دل میں ہوگا کہ اللہ کے سامنے ایک دن مجھے پیش ہونا ہے اور ایک ایک رتی کا ایک ایک پائی کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے تو انسان کے قدم بالکل صحیح چلتے ہیں. اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میں آ گیا ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرا اپنا ہے, مال جیسے چاہوں میں کماؤں, مال جیسے چاہوں میں خرچ کروں, جیسے چاہوں میں سوؤں, جب چاہوں سوؤں, جب چاہوں کھیلوں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کا ایک نظام بتایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ کہتے ہیں ہم رات کو لباس کی طرح بنائے ہیں. رات میں تاریکی آ جاتی ہے, کائنات کی ساری چیزیں سو جاتی ہیں, تم کو بھی سو جانا چاہیے. اور دن کو ہم نے بھاگ دوڑ کے لیے بنایا ہے. دن میں اجالا ہے, سورج نکلا ہوا ہے, سورج کی تپش ہے, کسان کھیت میں جاتا ہے کام کرنے, ملازمت پیشہ آدمی ملازمت میں جاتا ہے, کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے تو رکشہ لے کے نکلتا ہے, کوئی شخص ہوٹل کھولے ہوئے ہے. اگر سب کے سونے اور اٹھنے کا وقت الگ الگ ہو جائے تو دنیا کا نظام بالکل نہیں چل پائے گا. رکشے والے کھڑے ہیں, سواری ہی نہیں, سواریاں سب سو رہی ہیں. اور جب سواری جانے کے لیے آ رہی ہے تو پتہ چلا رکشے والے سو رہے ہیں. ہوٹل والے کیا ہے, سو رہے ہیں. کھانے والے آ رہے ہیں, پتہ چلا کہ ہوٹل میں کچھ تیار ہی نہیں. اور جب گاہک آنا شروع ہوئے تب پتہ چلا کہ ہوٹل والے غائب ہیں, یا ہوٹل والوں نے کھانا تیار کر لیا لیکن کوئی کھانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے جو لیل و نہار کی گردشوں کو رکھا ہے اس کے لحاظ سے دنیا کا نظام صحیح چلے گا. دن میں بھاگ دوڑ کیجئے, رات میں آرام کیجئے. لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دیا. آج کسی سے پوچھئے, خاص طور سے نوجوانوں سے, کہ کئے بجے سوتے ہو بیٹا؟ ارے وہی 12-1 بجے. کیا کرتے ہو؟ کوئی کام نہیں. تو 12 کیوں بجتا ہے؟ سورج تو ڈوبتا ہے بہت سویرے, 7 بجے کے قریب, 7 بجے سے پہلے اب ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز 8:30 پونے 9 بجے ہوتی ہے. اگر آپ پہلے کھانا کھاتے ہیں یا بعد میں کھاتے ہیں, یا دکان سے آپ آتے ہیں 9 بجے 9:15 بجے, دکان بند کر کے نماز پڑھیے, کھانا کھائیے, سو جائیے نا. بلکہ اللہ کے رسول تو کہا کرتے تھے, عربوں کا مشہور مقولہ بھی ہے, تغدوا تمتوا تعشوا تمشوا. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لمبے ہو جاؤ, کمر سیدھی کر لو, جو سستی ہے وہ دور ہو جائے گی. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہوں. قیلولہ کو ہم سب کہتے ہیں کہ سنت ہے, لیکن ہم لوگ قیلولہ نہیں کرتے, لیلولہ کرتے ہیں. کی طرح تان کے سوتے ہیں 2-2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. لیکن وہ یہ ہے کہ جو لوگ تہجد کی نماز کے لیے رات میں عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کی نیند کم ہوئی ہے. اس نیند کی تلافی کے لیے دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے تو آپ کو سکون مل جائے گا. پھر آپ چاق و چوبند ہو کر کام کیجئے. اور شام کے متعلق آتا ہے کہ شام کا کھانا کھاؤ تو چلو. آج بھی ڈاکٹر سے جب مشورہ لیں گے اور کسی حکیم سے تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹہ پہلے کھانا کھاؤ تاکہ کچھ چلنے پھرنے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے. پھر جب سو تو بخارات جو گیس ہے وہ دماغ کی طرف نہ چڑھے کہ جب سونے گئے تو پتہ چلا لندن گھوم رہے ہیں, امریکہ گھوم رہے ہیں, اور صبح جب اٹھے تو پتہ چلا بستر پر پڑے. تو جب آدمی جلدی سوئے گا, جلدی اٹھے گا, نماز بھی پڑھے گا, تلاوت بھی کرے گا, سارے کام کرے گا. تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کی آپ پابندی کیجئے. تو اللہ نے کہا ہم نے ترازو اس لیے دیا تھا کہ تول کر صحیح طور پر اپنا حق لو, اور کسی کو دینا ہو تو صحیح طور پر دو. اسی طرح سے ناپنے کا ہے تو صحیح ناپ لو اور صحیح ناپ کر دو. اللہ کہتے ہیں جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, دنیا میں رہیں گے ہمیشہ, یا مریں گے تو دوبارہ زندہ کر کے ان کے حساب نہیں لیا جائے گا؟ یہ اگر گمان ہے تو بالکل غلط ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آج کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے,
اگر 6 آدمی دیکھ لیں تو وہ سوچتا ہے کہ یہ نہ دیکھنے پائے ہوتے، اگر اس سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو اور شرم اور عار محسوس ہوتی۔ کوئی کام اس نے غلط کیا، اس کے بڑے دیکھ رہے تھے تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے زمین پھٹ گئی ہوتی اور میں زمین کے اندر سما گیا ہوتا، کوئی دیکھنے نہ پایا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجھ سے حساب و کتاب ہوگا۔ جب اللہ پوچھیں گے ڈنڈی مار کے کیوں دیا تھا اس کو مال، تو کیا جواب دو گے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ آج تو ایک گاؤں کے ایک محلے کے لوگ کوئی کام دیکھتے ہیں، لیکن اس روز ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس وقت اگر آپ کی رسوائی ہوگی کہ یہ ڈنڈی مارنے والا ہے، یہ کم تولنے والا ہے، یہ کم ناپ کے دینے والا ہے، اپنا حق پورا پورا لیتا تھا لیکن دوسروں کا حق کم دیتا تھا، اندازہ کیجئے کتنی بڑی رسوائی ہو۔ ساری کائنات وہاں جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ پہلے دن سے اللہ نے جس کو پیدا کیا اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ انسان اگر صرف سوچ لے تو آپ یقین کیجئے تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر وقت انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور وہی ایک ایسی ذات ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ کبھی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، ہر وقت اپنی پوری مخلوق کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایک پتا بھی بغیر اس کے حکم اور مشیت کے نہ گر سکتا ہے نہ جھڑ سکتا ہے۔ جب یہ سارا کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے تو ہم آپ جو کچھ کرتے ہیں، چاہے رات میں کریں چاہے دن میں کریں، 7 پردے کے آڑ میں کریں، 7 دروازے میں بند ہو کر کریں، آسمان کی بلندیوں پر جا کے کریں، زمین کی تہ میں جا کے چلیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ جانتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی تھی اس میں ایک نصیحت یہی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے لاڈلے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، میری آنکھوں کے تارے، دل کا سرور، اس بات کو تم ذہن میں بیٹھا لو، کوئی کام تم کہیں بھی کرو، پہاڑ کی چٹان پہ چڑھ جاؤ، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، چھپ کر کرو، یہ دکھا کر کرو، اللہ جانتا ہے۔ یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لائیں گے، دیکھتے جب ہیں تو اسی کے مطابق بدلہ دیں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو اللہ نے یہاں اپنے نبی سے کہا، آخری نبی سے، مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا جب حق لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دینا ہوتا ہے، چاہے ناپ کر چاہے وزن کر کے، تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ایسا مت کیا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اس کام سے رکنے کا ایک ہی علاج ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے، تب انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ ورنہ آج دیکھیے سب جگہ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ سب جگہ ہے۔ آٹا والا کہے گا کہ دال والا ملاتا ہے، دال والا کہے گا بیسن والا ملاتا ہے، تیل والا کہے گا گھی والا ملاتا ہے، گھی والا کہے گا تیل والا ملاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب لوگ ملاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، اب تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب جگہ ملاوٹ ہے، سب جگہ دھوکہ بازی ہے۔ من غشنا فلیس منا، یہ اللہ کے رسول کا چھوٹا سا جملہ ہے، اور اس پر پورے طور پر اگر ناپیے تو پورا پول کھل جاتا ہے کہ کون شخص دھوکہ دے رہا ہے کون نہیں دیتا ہے۔ جب ناپ تول کر آپ اپنا حق پورا لیتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیجیے، کوئی بھی حق ہو، چاہے اللہ کا حق ہو چاہے اللہ کے بندوں کا ہو، دونوں میں آپ کو کمی اور ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کے حق میں ڈنڈی ماریں گے تو ارحم الراحمین ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے اپنا حق، لیکن بندوں کے حق میں جب ڈنڈی ماریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ بندے کو حق دلائیں گے جانے سے پہلے۔
اور یقینی طور پر اس وقت آپ جو نیکیاں لے کے جائیں گے، جیسا کہ ابھی شروع میں حدیث پڑھ کر آپ کو بتایا تھا، ساری نیکیاں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں چلی جائے گی، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، تب اللہ کہیں گے اس کی برائی اس کو لاد دو، اس کا گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ اب یقینی طور پر اپنے گناہ کے ساتھ اگر دوسرے کے گناہ کو بھی لے کر جائے گا تو دنیا جانتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جہنم ہی ہوگا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی صحیح رخ پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا